میرے آقا اندر جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ میں جاتا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر قربان عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو پہلے میں اندر جاتا ہوں، کیونکہ یہ غار ہے، تو غار ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور، کوئی موذی کیڑا موجود ہو، کافی عرصے سے اس حالت میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا سکے، تو پہلے مجھے جانے دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ صدیق اکبر غار میں تشریف لے گئے، اندر جا کر غار کی صفائی کی، پھر غار کا معائنہ کیا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ رات کی، لائٹ کا دور نہیں تھا، پوری غار کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ غار میں 70 سوراخ ہیں۔ اب سوراخ کس کے تھے؟ یہ بھی ایک سانپ کے تھے۔ وہ سانپ کون تھا؟ یہ بھی عاشق رسول تھا، اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ کس نبی کے دور کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ عمر کتنی تھی؟ 2000 سال، 200 سال نہیں، 2000 سال، 2 صدیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی، حضور کا تذکرہ سنا، تو ویسے سامنے والے حضور کے محبت میں فنا تھے، لیکن جب سارے چلے گئے تو صاحب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، یہ تو بتائیے جس ہستی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کب تشریف لائیں گے؟ اب یہ بھی نبی کا میلاد نہیں تو پھر میلاد کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم و بیش 2000 سال کے بعد۔ اب سانپ نے کیا کہا؟ اپنے اوپر بھی غور کریں، ہم اپنا جائزہ بھی لیں، ہماری محبت کہاں ہے اور اس سانپ کی محبت کہاں تھی؟ اللہ کے نبی میرے لیے 2 دعا کر دیجئے۔ پہلا سوال کیا کب پیدا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم و بیش 2000 سال کے بعد حضور تشریف لائے گے۔ اس نے کہا میرے لیے 2 دعائیں کر۔ اچھا کہاں جائیں گے؟ پہچان، نشانیاں بتائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیسے مل سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا ہماری تورات میں لکھا ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور وصال مدینے میں ہوگا، تو اس کا مطلب وہ مکے سے مدینے ہجرت کریں گے۔ اب ہجرت کرنے کے دوران راستے میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پڑاؤ کریں گے، تو راستے میں ایسی جگہ تلاش کر کہ جہاں تو سمجھ سکے کہ یہاں حضور پڑاؤ کریں گے، تو وہیں انتظار کر، جب وہ آئیں گے تو دیدار کر لینا۔ کہا 2 دعا کر دیجئے۔ کون سی دعا؟ پہلی دعا اللہ مجھے لمبی عمر دے، دوسری دعا اللہ مجھے اپنے اس محبوب کا دیدار عطا کرے جس کا تذکرہ آپ آج اس محفل میں کر رہے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی، 2000 سال کی عمر پائی، وہاں سے سفر کر کے مصر سے مکہ آیا، مکے کے پہاڑوں کو تلاش کیا۔ کب؟ جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اور بھی نبی آئے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد کم و بیش حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو صاحب کی محبت پہ آپ غور تو کریں، کس درجے کی محبت اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ تلاش کیا، پھر اسی غار ثور میں پہنچا۔ اب کیا کرتا؟ 2000 سال تک روزانہ آتا اور ایک سوراخ کرتا، اگلے دن آ کر اس سوراخ کو چیک کرتا کہیں بند تو نہیں ہو گیا، پھر اگلا سوراخ کرتا، کرتے 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 2000 سال میں اتنے بلند اور مضبوط پہاڑ کے 70 اس نے سوراخ بنائے۔ کس لیے؟ تاکہ ان سوراخوں سے میں حضور کی ایک جھلک دیکھ سکوں، اس چہرے والضحیٰ کی زیارت کر سکوں جس کے دیکھنے کے لیے عاشق تڑپتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ 70 سوراخ کہ اگر یہ بند ہوگا تو اس سے دیکھوں گا، یہ بند ہوگا تو اس سے دیکھوں گا، یہ بند ہوگا تو اس سے دیکھوں گا۔ 70 میں کسی نہ کسی سے دیدار ہو جائے گا۔ 2000 سال تک سانپ نے غار ثور میں انتظار کیا، کس کا؟ حضور کا۔ 70 سوراخ بنائے اپنی محنت سے، کس لیے؟ حضور کی ایک جھلک پانے کے لیے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تو بھی بڑا عاشق رسول ہے، مگر آج جو حضور کے ساتھ ہے نا، یہ امام العاشقین ہے۔ ہاں، ان سے بڑا عاشق نہیں ہے، یہ عاشق اکبر ہے، تو عاشق اصغر ہے۔ تو اس مقام پر نہیں پہنچا جس مقام پر اللہ نے صدیق اکبر کو پہنچا دیا ہے۔ صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے۔ المختصر
غار کا معائنہ کیا، صفائی کی، 70 سوراخ ہیں، اب کیسے بند کروں؟ پہلے آپ کے اوپر ایک چادر تھی، چادر کو اٹھایا اور اس کو پھاڑ کے اس میں مٹی پتھر بھر کے 70 کے 70 کو بند کیا، ایک رہ گیا، 69 بند ہو گئے۔ اچھا، جب سوراخ بند کرنے لگے نا مضبوط سے، کوئی آ نہ سکے، تو اب وہ چادر ختم ہو گئی، تو آپ نے اپنا کرتا اتارا، ناف سے لے کر شرمگاہ، یہ جو چادر تہ بند نیچے باندھی ہوئی تھی اس کو رہنے دیا، اور اوپر جو کپڑا تھا اس کو اتارا، پھر اس کو پھاڑا، پھر اس پہ مٹی پتھر ڈال کر ان کو بند کیا، 69 بند ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ بھی تھا کہ حضور اوپر تشریف فرما ہے، کافی دیر گزر گئی، اب آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک سوراخ پر کہ جس کو بند کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، اب اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ اب سانپ آیا، اور سانپ نے دیکھا تو 70 کے 70 بند ہیں، پہلے کو دیکھا، دوسرے کو، تیسرے کو، چیک کیا، کوشش کی اندر گھسوں مگر نہیں گھس سکا، یہاں تک کہ 69 پہ کوشش کرنے کے بعد پھر بھی اسے اندر جانے کی جگہ نہ ملی، تو اب 70ویں سوراخ، آخری سوراخ پر آیا۔ اب وہاں جب اس نے چیک کیا تو وہ نرم تھی، گوشت تھا، اور گوشت کی خوشبو تو ویسے پہنچ جاتی ہے۔ صوفیاء نے یہاں تک لکھا، کہا سانپ بہت دور تھا، مگر جب سرکار اس میں تشریف لائے تو وہ غار ثور اور وہ پہاڑ حضور کی خوشبو سے مہک اٹھا، اور جب مہک کو اس سانپ نے محسوس کیا تو دوڑے دوڑے حضور کا دیدار کرنے کے لیے غار ثور کی طرف بڑھا۔ 69 سوراخ بند دیکھے، ایک سوراخ کو دیکھا، وہاں گوشت ہے، نرم جگہ ہے، تو اب سانپ نے وہاں ڈسا۔ یا صوفیاء نے بڑی کمال کی بات لکھی، کہا 2000 سال کا ڈنگ اس کے اندر موجود تھا، 2000 سال کی طرف، 2000 سال کا عشق اس کے اندر موجود تھا، کہ جس محبوب کی خاطر میں نے اتنی لمبی عمر گزاری ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے دعا لے کر آیا ہوں، جس کے دیدار کی خاطر میں نے 70 سوراخ بنائے ہیں۔ جب سب کو بند دیکھا تو اب اس کے عشق کی انتہا پہ چلا گیا، جب دیکھا کہ اب کہیں جگہ نہیں مل رہی، اور جہاں پر صدیق اکبر کی ایڑی نظر آئی، جگہ نرم نظر آئی، گوشت نظر آیا، وہیں پہ ڈنگ مارا تاکہ یہ ہٹے اور سوراخ کھلے اور میں حضور کا دیدار کر سکوں۔ اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی، کہا سانپ کی کیا جرأت صدیق اکبر کو ڈنگ مارے؟ کہا ڈنگ نہیں مارا، صدیق اکبر کے قدموں کو بوسہ دیا۔ سانپ زبان حال سے کہہ رہا تھا، آپ عاشق اکبر ہیں، میں عاشق اصغر ہوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی تو محبت کرتا ہوں، میں بھی تو 2000 سال سے اسی کی نبی کی آمد کا استقبال کر رہا ہوں، تو آپ تو نبی کے جلوے دیکھ ہی رہے، کم از کم اپنی ایڑی ہٹائے تاکہ میں بھی حضور کا دیدار کر کے اپنی معراج پا سکوں۔ تو سانپ نے بوسہ دیا، ڈنگ مارا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2000 سال کا ڈنگ، 2000 سال سے زہر چھپایا ہوا تھا، اب سوچے زہر نے فوراً جسم میں سرایت کی، صدیق اکبر کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے ایڑی نہیں ہٹائی، سمجھ گئے کوئی چیز ہے، سانپ ہے یا بچھو ہے، مجھے مار رہا ہے، سمجھ گئے۔ اب یہاں دیکھیں جان جا رہی ہے صدیق اکبر کی، مگر ایڑی نہیں ہٹائی۔ بعد نے لکھا 72 مرتبہ ڈنگ مارا، وہ بھی حضور کے عشق میں تھا، ہٹاؤ ایڑی، جس محبوب کا آپ دیدار کر رہے ہیں مجھے بھی تو کرنے دو، مگر صدیق اکبر نے پھر بھی ایڑی نہیں ہٹائی۔ کیوں نہیں ہٹائی؟ سرکار تھکاوٹ تھی۔ جب حضور غار ثور میں تشریف لائے تو صدیق اکبر نے اپنا زانو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا آقا آپ یہاں آرام کیجئے۔ تھکاوٹ آپ دیکھیں کس کو زیادہ ہوگی، مگر اپنی پرواہ نہیں، اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں، یہاں جان جا رہی ہے، زہر جسم میں پھیل چکا، تکلیف ہو رہی ہے، مگر ایڑی نہیں ہٹا رہے۔ کیوں؟ اگر میں نے حرکت کی تو کہ ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچ جائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، جانتے تھے کہ میرا صدیق جو کر رہا ہے حضور اس کو دیکھ رہے۔ المختصر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بعض نادان لوگ یہ بھی لکھ دیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں کہ اپنی وجہ سے روئے، نہیں، یہاں صدیق اکبر کو رونا یہ بھی حضور کی وجہ سے تھا۔
کیوں روئے؟ یہ سوچ کر کہ سانپ نے مجھے کاٹا ہے، سانپ کا 2000 سال کا پرانا زہر میرے جسم میں آ گیا، اگر میرا یہیں پر انتقال ہو گیا تو میرے آقا مدینے کیسے جائیں گے؟ پھر یہاں حضور کو آگے کون لے کر جائے گا؟ اور اگر آقا تنہا تشریف لے گئے اور راستے میں اگر حضور کو تکلیف پہنچ گئی، صدیق اکبر اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اپنی وجہ سے نہیں، یہاں بھی حضور کی وجہ سے رو پڑے۔ اور صوفیاء نے کیا لکھا؟ کہا آنسو جب آنکھوں میں آئے تو آنسو نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم تیرے محبوب کے رخساروں پر گر کر حضور کا بوسہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے آنسو کو اجازت دی تو آنسو صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا صدیق اکبر رو رہے، عرض کیا، ارشاد فرمایا، میرے صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا، آقا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سانپ کا سنا تو اب حضور نے کیا کہا؟ جو بدبخت کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا، آپ جو کرتے ہیں حضور کو نہیں پتا، کیسے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہاں ایک سانپ ہے، اس سے 70 سوراخ بنائے ہیں، یہاں میرے صدیق کا اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ عاشق اصغر یا عاشق اکبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صدیق ایڑی تو ہٹا، اس کو بھی تو دیدار کرنے دے جو 2000 سال سے میرے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ اب صدیق اکبر نے ایڑی ہٹائی، اب سانپ اندر آ گیا اسی سوراخ سے، اور حضور کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے لگ گیا، اپنی مرضی سے دیدار کرتے کرتے چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کو فرما اپنی ایڑی قریب کرو، انہوں نے قریب کی، سرکار نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا۔ مفسرین نے لکھا، صدیق اکبر فرماتے ایسا لگتا تھا جیسے سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں ہے۔ 2000 سال پرانا زہر جو آنن فانن جان لے لیتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے ایک لعاب دہن لگانے کی برکت سے اللہ نے صدیق اکبر کو فوراً شفا عطا فرما دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت کریں گے، ان سے پیار سچا کریں گے، ان سے عقیدہ سچی رکھیں گے، تو اللہ کریم صدیق اکبر سے سچی محبت کی وجہ سے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے گا۔ اور علامہ جامع الرحمہ نے یہاں پر نکتہ لکھا، فرمایا صدیق اکبر غار میں پہلے گئے، غار کی صفائی کی، سوراخ بند کیے، پھر حضور کو بلایا۔ فرمایا اس میں نکتہ یہ ہے کہ مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ حضور تیرے خواب میں آئے، تیرے دل کو آ کر روشن کرے، تیری آنکھوں کو مصطفیٰ اپنے نور سے چمکائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دل میں صدیق اکبر کو لا، اپنے دل میں صدیق کو لا۔ جب تیرے دل میں صدیق اکبر آئیں گے، صدیق اکبر کی محبت آئے گی، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ صدیق اکبر آتے ہی تیرے دل کی گندگی کو دور کر دیں گے، تیرے دل کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ ان کی محبت جب گناہوں کو دھوئے گی، تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ پھر صدیق اکبر خود کہیں گے، آقا اس کے دل میں میں آ چکا ہوں۔ اب صدیق عرض کرتا ہے، آپ بھی اس کے دل میں تشریف لے آئیے۔ پھر حضور تیرے دل میں آ کر تیرے دل کو منور بھی کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت تیرے خواب میں آ کر تجھے اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس